اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبے کے بعد عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت سے اور قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت کی توفیق ہے، ورنہ ہماری اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ انسان اگر اپنی حیثیت پر غور کرے اور اپنے روزمرہ حالات پر غور کرے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے اور انسان کے حالات کیا ہیں۔ دوسروں کے سامنے تو انسان بڑا بہادر بھی بنتا ہے، بڑا طاقتور بھی بنتا ہے، بڑا پاک صاف بھی بنتا ہے، لیکن حقیقت میں جب انسان اکیلا بیٹھتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھتا ہے، تو پھر مختلف خامیاں اس کے سامنے بھی آتی ہیں، اور وہ خامیاں وہ اپنوں کے سامنے روتا ہے بیان کر کر کے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، لوگوں کے سامنے سونا چاندی پہن لے، زیورات پہن لے، زیورات سے جڑے ہوئے کپڑے پہن لے، ماربل اور شیشے کے مضبوط محل میں بیٹھ جائے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایسی ضروریات لگی ہوئی ہیں کہ جب وہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے تو یقیناً اس کو اپنی حیثیت یاد آتی ہوگی، بڑا سے بڑا بادشاہ۔ اور فرض کریں کہ اگر وہ ضرورت اس کی پوری نہ ہو تو کتنی تکلیف میں اور کتنی پریشانی میں وہ ہوگا۔ تو یہ ہے انسان کی حیثیت، اور انسان کی وہ حیثیت بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا نہیں گزرا انسان پر ایسا زمانہ کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یعنی پہلا زمانہ تو وہ جب کہ وہ بالکل ہی معدوم تھا، بالکل ہی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو ایک زمانہ تو وہ بھی انسان پر گزرا ہے، اور ایک دوسرا زمانہ انسان پر وہ بھی گزرا ہے کہ اس کا وجود تو تھا لیکن یعنی گویا لم یکن شیئا مذکورا، تو شے تو تھا وہ لیکن مذکورا نہیں تھا۔ شے تھا، ایک چیز تھا وہ، لیکن ایسی چیز نہیں تھا کہ جس کا ذکر کیا جائے۔ مثال کے طور پر نطفے کی حالت میں تھا، جرثومے کی حالت میں تھا، تو اس وقت میں وہ ایک شے تھا، ایک چیز تھا، لیکن ایسی چیز نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ تو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا گزرا، یعنی ہاں گزرا انسان پر ایسا زمانہ کہ جس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تو انسان کی یہ حیثیت ہے، یہ مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اکڑتا بھی ہے اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بھی بناتا ہے۔
تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی اور قرآن کی نسبت سے جمع ہونا نصیب فرمایا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جسم میں، مال میں، طاقت میں ہم سے اچھے بھی ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، گویا جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہماری کیا خوبی تھی جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی طرف متوجہ فرمایا، اپنے کلام کی طرف متوجہ فرمایا؟ ہمارا کیا اللہ رب العزت کے اوپر احسان تھا، یا ہماری کیا خوبی تھی؟ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو گناہوں میں تو نہیں ہیں اس وقت مصروف، لیکن اپنے اور دیگر دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان دنیاوی کاموں سے ہٹا کر اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ دیر کے لیے یہاں قرآن سننے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہمارے اوپر مختلف انداز سے احسان ہوتا ہے، اور ہم اس کو محسوس نہیں کرتے اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں مختلف زمانوں میں، لیکن اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کی طرف متوجہ فرمایا۔ اب میں جو بات کا اور تقریر کا اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ میں نے پہلے یہ واضح کر دیا اور یہ بات سمجھا دی کہ ہم اس بات کو محسوس کریں اور اس بات پر یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، تو ہم اس احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس احسان کی قدر کرتے ہوئے جتنا وقت بھی ہم یہاں پر گزاریں تو توجہ کے ساتھ قرآن مجید سے متعلق بات کو ہم سنیں۔ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حیثیت کو بیان فرمایا، اور بھی جو آیتیں میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حیثیت کو بیان فرمایا۔ لیکن میں اس حیثیت کو بیان کروں گا، لیکن اس کے بعد کہ پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں اور اس بات کا احساس دلاؤں کہ ہم جن مشکلات میں ہیں اور جن مسائل میں ہیں، ان مسائل کا حل قرآن مجید میں کیسے ہے، اور ان مشکلات کے ذریعے ہم قرآن مجید کے ذریعے کیسے نکل سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جن مشکلات کا شکار ہیں اس کے نام تو مختلف ہیں، اس کے عنوان تو مختلف ہیں، لیکن حقیقت میں گھوم پھر کر وہ انہی چیزوں کی طرف مسائل آتے ہیں اور حل ہوتے ہیں جن کی دعوت قرآن مجید نے دی ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے۔
اور کیسے توجہ دلائی ہے، کس انداز پر توجہ دلائی ہے، اس کا مختصر خاکہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن مجید ہمیں کس طرح مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ مختلف لوگ مختلف مشکلات میں گرفتار ہیں اور مختلف انداز سے ہاتھ پاؤں بھی مارتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب تشخیص ہی صحیح نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کن مشکلات میں ہیں اور ان مشکلات کی وجوہات کیا ہیں، ان مشکلات کی وجوہات کیا ہیں، تو اب وجوہات پتہ ہوں گی تو پھر اس کے دور کرنے کے طور طریقے سوچے جا سکتے ہیں نا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں اپنی مشکلات کی وجوہات کا ہی پتہ نہیں ہے صحیح طرح۔ جیسے بیمار ہوتا ہے انسان، نزلہ ہے مثال کے طور پر، بخار ہے مثال کے طور پر، یا اور کوئی بڑی بیماری ہے، تو وجوہات ہی اگر پتہ نہیں ہے تو علاج کیا ہوگا؟ وجوہات پتہ ہوں گی تو علاج ہو سکے گا۔ ہمارے مسائل کیا ہیں، پھر ان کی وجوہات کیا ہیں، پھر ان کے علاج کے طریقے قرآن مجید میں کس طرح موجود ہیں، ان کا علاج قرآن مجید کس طرح کرتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی بیان کرنا ہے۔ ہماری مشکلات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے گرد و پیش انسان جو ہے وہ انسانیت سے بنا ہے، محبت سے بنا ہے، انسان جو ہے وہ مل جل کر رہتے ہیں، انسان مل جل کر رہتے ہیں، ایک معاشرے کی شکل میں رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک تو ہمارا معاشرہ ہوتا ہے محلے کے اعتبار سے، اس سے بھی بلکہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمارا معاشرہ ہوتا ہے ہمارے اپنے خاندان اور گھر کے اعتبار سے، پھر ہمارے محلے کے اعتبار سے، پھر ہمارے شہر کے اعتبار سے، اور پھر ہمارے ملک کے اعتبار سے، اور پھر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اعتبار سے۔ قرآن مجید نے تو جو تعلیمات اور ہدایات دی ہیں اور حل پیش کیے ہیں تو وہ تو پورے عالم اور پوری دنیا کے اعتبار سے ہیں، اور دنیا میں مشکلات کا حل کر کے تو پھر وہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں، بلکہ آخرت کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ آخرت کی بھی کامیابی وہ جو حل ہیں ہماری مشکلات کا، تو وہ آخرت کے بھی حل ہیں۔ آخرت میں بھی جو مشکلات ہوں گی، آخرت میں بھی جو مشکلات ہوں گی ان کے بھی وہی حل ہیں۔ گویا کہ مشکلات کئی طرح کی ہیں اور حل جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے۔ دنیا میں بھی مشکلات ہیں، آخرت میں بھی مشکلات ہوں گی، تو دنیا میں جو حل ہے وہی آخرت میں حل ہے۔ دونوں جگہ پر قرآن مجید حل ہے، لیکن کس طرح حل ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ مشکلات ہماری اپنے گھر کے اعتبار سے میں شروع کروں گا۔ ہمارے اپنے گھر کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو گھر ہوتا ہے اس میں مختلف افراد ہوتے ہیں، کوئی باپ ہے تو کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے۔ یہ ہمارا خاندان ہوتا ہے چھوٹا، اور ہمارا ایک معاشرہ ہوتا ہے چھوٹا۔ ویسے تو انسانیت ہے، مل جل کر رہتے ہیں، علیحدہ نہیں رہتے اور نہ علیحدہ رہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عقل کا اختلاف ہے، مزاج کا اختلاف ہے، طبیعتوں کا اختلاف ہے، حیثیتوں کا اختلاف ہے۔ باپ کی حیثیت کوئی اور ہوتی ہے، بیٹے کی حیثیت کوئی اور ہوتی ہے، ماں کی حیثیت کوئی اور ہوتی ہے، بیٹی کی حیثیت کوئی اور ہوتی ہے، شوہر کی حیثیت کوئی اور ہوتی ہے، بیوی کی حیثیت کوئی اور ہوتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر مل جل کر جو رہنا ہے ایک خاندان والوں کو، تو وہ کس طریقے پر رہنا ہے کہ جس سے سکون حاصل ہو، راحت حاصل ہو، امن حاصل ہو،
پریشانی دور ہو. اس معاملے میں آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. کوئی شوہر کہہ رہا ہے کہ جی بیوی بات نہیں مانتی، کوئی بیوی کہہ رہی ہے جی شوہر اچھا نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے، برے چال چلن ہے، کماتا صحیح سے نہیں ہے. کوئی باپ کہہ رہا ہے جی بیٹے فرما بردار نہیں ہے، بیٹے صحیح سلوک نہیں کرتے. کوئی بیٹا کہہ رہا ہے جی باپ میرے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتا. مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں سے شکایت ہو رہی ہیں ہمارے اپنے گھر میں. ایک یہ مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کتنی ٹینشن کتنی پریشانیاں رہتی ہیں. باوجود یہ کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس مال دولت ہو، لیکن اگر یہ گھریلو پریشانیاں ہوں تو مال دولت ہونے کے باوجود ان گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے بیچارہ پریشان رہے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. مال دولت ہونے کے باوجود مرد ہو چاہے عورت ہو پریشان رہیں گے ان گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے. تو ان گھریلو پریشانیوں کا حل قرآن مجید کس طریقے سے پیش کرتا ہے؟ دوسری قسم کی ہمارے پریشانی ہوتی ہیں ہمارے محلے کے اعتبار سے. محلے کے اعتبار سے مثال کے طور پر ہمارے آس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ کس قسم کے ہیں، انسان اس سے بھی متاثر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے اگر اپنا گھر بہتر کر لیا، اپنے گھر والوں کو سمجھا لیا اور ان کا مسئلہ حل کر لیا تو اس کو راحت و سکون مل جائے گا. کچھ مل جائے گا، لیکن جیسے ہی باہر نکلے گا تو پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. عورت اگر باہر نکلے گی تو اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مرد اگر باہر نکلے گا تو اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے جو محلہ ہے تو محلے داری بھی سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ محلے داری کس طرح نبھانی ہے، آس پڑوس والوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے، آس پڑوس والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، مردوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے اور کس طرح ہمارے ان مسائل کا حل پیش کرتا ہے. اسی محلے داری میں پھر یہ دکانداری بھی آتی ہے، کامداری بھی آتی ہے، کارخاندار داری بھی آتی ہے کہ انسان کو خصوصاً مردوں کو باہر کے مختلف قسم کے کاموں کو انجام دینا ہے. کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی کارخانہ کرتا ہے، کوئی کسی پیشے سے وابستہ ہے، کوئی کسی پیشے سے وابستہ ہے. تو کارخانداری کس طرح کرنی ہے، دکانداری کس طرح کرنی ہے، مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، مختلف لوگوں کے کاموں سے واسطہ پڑتا ہے، مختلف لوگوں کا آپ سے واسطہ پڑتا ہے اور آپ کا مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو کس طریقے پر کس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے سلوک کرنا ہے، بہت سارے مسائل تو ہمارے ساتھ اس قسم کے ہوتے ہیں. مرد جو ہے وہ مثال کے طور پر دکان پر بیٹھا ہوا ہے، دکانداری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن گاہکوں کے ساتھ اگر اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں یا گاہکوں کے اس کے ساتھ صحیح نہیں ہیں تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا پریشانیاں ہمیں ہوتی ہیں، کیا ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک الگ ہمارے لیے مسئلہ ہے. تو یہ بھی محلے داری کے ہی مسائل ہیں. پھر ایک ہمارا شہر ہوتا ہے، ہمارے شہری مسائل. ہم اپنے محلے سے باہر نکلے تو محلے سے باہر نکل کر اب ہمارا مختلف چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے.
ایسی چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ واسطہ تو پڑتا ہے لیکن ہمارا بظاہر عمل دخل ان پر کوئی نہیں ہوتا. ہمارا واسطہ روڈوں سے پڑتا ہے، ہمارا واسطہ ٹریفک سے پڑتا ہے، ہمارا واسطہ عمارتوں سے پڑتا ہے، ہمارا واسطہ مختلف قسم کے مرد، عورتیں، بچے جو باہر ہوتے ہیں ان سے پڑتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور ہماری وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ان مسائل کا حل کس طریقے پر قرآن مجید پیش کرتا ہے، جس کو ہم اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو کافی حد تک یہ انتظامی معاملہ بھی ہوتا ہے. ایک حد تک تو ہمارے اپنے رویے ہوتے ہیں، ہمارا اپنے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم جب اپنے محلے سے باہر نکلے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم موٹر سائیکل لے کر نکلے ہیں تو ہم موٹر سائیکل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. ہم مثال کے طور پر کسی ہسپتال میں گئے ہیں تو ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا ہمیں کسی کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. تو ایک تو ہمارے اپنے رویے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اور دوسرا کچھ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، وہ انتظامی معاملات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمیں تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مختلف قسم کے محکمے ہیں، ان محکموں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہمارے کام ہوتے ہیں اور ان کا ہمارے سے واسطہ پڑتا ہے، ان محکمے والوں کا ہمارے سے واسطہ پڑتا ہے. تو اب ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اور وہ جو محکمے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، وہ جو محکمے ہیں اس میں بھی تو انسان ہی بستے ہیں نا، اس میں بھی تو انسان ہی کام کرتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ محکمے ہو چاہے وہ گورنمنٹ محکمے ہو. اس میں بھی کوئی فرشتے کام نہیں کرتے، کوئی جنات کام نہیں کرتے، اس میں بھی یہی انسان کام کرتے ہیں. تو بات وہی ہو گئی کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے اور کیا رویہ ہونا چاہیے. تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا حل قرآن مجید کس طریقے پر پیش کرتا ہے. اور پھر آ جائیں آپ ہمارا جو ملکی معاشرہ ہوتا ہے، ملکی اعتبار سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ دونوں قسم کے گویا سیکٹر ہوتے ہیں. ایک پبلک سیکٹر ہوتا ہے اور ایک گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے. گورنمنٹ یعنی انتظامیہ میں بھی ظاہر سی بات ہے انسان ہی بیٹھے ہیں، وہ بھی کوئی جنات یا فرشتے نہیں ہیں. تو ان کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے. ہم انتظامیہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اور اس گورنمنٹ کو بنانے میں یا ہٹانے میں یا چلانے میں ہمارا کتنا کردار ہوتا ہے، یہ بھی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں قرآن مجید ہمارے لیے ان مسائل میں کیا حل پیش کرتا ہے. تو یہ اچھا، اسی طریقے پر ملکی اعتبار سے بھی پبلک سیکٹر یعنی نجی طور پر اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں گئے ہیں تو وہاں پر ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، ان دوسرے شہر والوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے. اسی طریقے پر آپ آ جائیں، سب سے بڑا معاشرہ پوری دنیا کے اعتبار سے انسانوں کا معاشرہ،
انسانوں کا معاشرہ، کیونکہ بات ہو رہی ہے انسانی مسائل کا حل قرآن مجید کیسے پیش کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جی مسلمانوں کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، قرآن کریم صرف مسلمانوں سے بات نہیں کرتا، تمام انسانوں سے بات کرتا ہے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، تمام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں اور یہ جو کافر ہیں، یہ جو تفریق ہوئی ہے، یہ سارے انسان ہی ہیں۔ یہ جو تفریق ہوئی ہے یہ تو ہوئی اسی بنیاد پر ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کو مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ جنہوں نے مانا وہ مسلمان کہلاتے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر کہلاتے ہیں۔ تو ملکی اعتبار سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ملکی اعتبار سے اور پھر عالمی اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہوتا ہے اور دوسروں کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے ملک سے باہر نکلیں تو ملک سے باہر میں بھی مسلمان بھی بستے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ کافر بھی بستے ہیں، پھر ان کافروں میں بھی مختلف قسم کے کافر بستے ہیں، مختلف قسم کے ملک بستے ہیں، جن کے اپنے اپنے رویے ہوتے ہیں، اپنے اپنے معاشرے ہوتے ہیں، اپنے اپنے رویے ہوتے ہیں، اپنے اپنے معاشرے ہوتے ہیں ان قوموں کے، ان ملکوں کے۔ تو کس طریقے پر ہمارا رویہ اور ہمارا سلوک کس ملک کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کس معاشرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کس قوم کے ساتھ کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں نے مختصر انداز میں آپ کو رخ بتائے ہیں اور پہلو بتائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کس کس قسم کے ہیں۔ مختلف قسم کے ہمارے مسائل ہیں، اور یہ سارے جو ہمارے مسائل ہیں زیادہ تر انسانی مسائل ہیں، یعنی ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ بہت کم ہمارے مسائل ایسے ہوں گے کہ جن کا تعلق براہ راست آسمانی مسائل سے ہو۔ قدرتی آفات، قدرتی آفات سے انسانوں کو جن مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر آپ انسانی مسائل، وہ مسائل جو کہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں آتے ہیں، اگر ان کا جائزہ لیں، جیسے میں نے ابھی مختصر جائزہ پیش کیا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مسائل زیادہ ہیں جن کا تعلق براہ راست انسانوں کے ساتھ ہے۔ قدرتی معاملات کے ساتھ اور آسمانی معاملات کے ساتھ، آسمانی آفتوں کے ساتھ جو انسانوں کو پریشانیاں سہنی پڑتی ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا انسانی جان سب سے قیمتی ہوتی ہے، جانور کی جان سے بھی زیادہ انسانی جان قیمتی ہوتی ہے، انسان کے مال سے بھی زیادہ انسانی جان قیمتی ہوتی ہے۔ انسانی جان جس کی دنیا میں سب سے زیادہ قیمت ہے، یہ انسانی جان قدرتی آفتوں میں اتنی ضائع نہیں ہوتی جتنی انسانوں کے ہاتھوں یہ جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اگر آپ اندازہ لگائیں پوری دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ پوری دنیا میں انسان بستے ہیں، پوری دنیا کے اعتبار سے اگر آپ 1 سال کا اندازہ لے لیں یا 2 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ اندازہ لے لیں اور سروے کر لیں کہ قدرتی آفات سے کتنے انسان ہلاک ہوئے، اور انسانوں کے اپنے معاملات کی وجہ سے، اپنے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، اپنی قتل و غارت گری کی وجہ سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے، تو آپ کو واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ انسانوں کے ہاتھوں انسان زیادہ ہلاک ہوتے ہیں بنسبت قدرتی آفتوں کے۔ اور قدرتی آفتوں کے بارے میں بھی،
قدرتی آفتوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد برپا ہوا خشکی میں بھی اور تری میں بھی ان کاموں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان عام طور سے تری میں تو نہیں رہتا، بحر سمندر میں تو نہیں رہتا انسان، خشکی میں تو چلو پھر بھی رہتا ہے، لیکن سمندر میں بھی فساد برپا ہوتا ہے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ خشکی میں تو فساد برپا ہوتا ہی ہے، سمندروں میں بھی فساد برپا ہوتا ہے انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ چند جہتیں ہیں ہمارے مسائل اور پریشانیوں کی۔ اب ان مسائل میں اور پریشانیوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور قرآن مجید ان کا حل کیسے پیش کرتا ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ جہتیں جو میں نے پیش کی ہیں، ہر جہت ایک موضوع ہے اور ہر جہت پر بڑی تفصیلی غور و فکر اور بات کی ضرورت ہے، لیکن اس مختصر سے پروگرام میں مختصر ہی اس کا تجزیہ اور حل پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جو مسائل ہمارے گھریلو قسم کے ہوتے ہیں اور ملکی ہوتے ہیں، معاشرتی ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، ان سب کے اندر میں نے بنیادی نقطہ تو آپ کو بتا دیا کہ انسانوں کے اپنے رویے، اپنا سلوک، یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی فرشتے آ کر متاثر کرتے ہیں یا جنات آ کر متاثر کرتے ہیں۔ جناتوں کے ساتھ اگر کچھ متاثر ہوتے بھی ہیں تو وہ بھی بہت تھوڑے ہیں، وہ اتنے نہیں ہیں۔ اور بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناتوں کے ساتھ بھی جو متاثر ہوتے ہیں تو اس میں بھی اکثر اوقات انسانوں ہی کا کچھ عمل دخل ہوتا ہے، کسی بھی کوئی غلطی ہو گئی یا اور کسی نے کسی کو کس کے پیچھے لگا دیا تو انسانوں ہی کا اس میں بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے اپنے رویے اگر بہتر ہو جائیں، انسانوں کا اپنا سلوک اگر ایک دوسرے کے ساتھ بہتر ہو جائے تو ہمارے یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ گھریلو مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، گھریلو پریشانیاں بھی دور ہو سکتی ہیں، محلے کی سطح پر جو ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں، شہر کی سطح پر جو ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں، انتظامیہ اور گورنمنٹ کی سطح پر جو مشکلات ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے ابھی واضح کیا، کیونکہ گورنمنٹ میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، وہ کوئی جنات یا فرشتے نہیں ہوتے۔ ملک کی سطح پر جن پریشانیوں کا ہمیں سامنا ہے، تو چاہے وہ نجی سیکٹر کے حساب سے ہو، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے حساب سے ہو، تو نجی سیکٹر میں بھی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی سب جگہ انسان ہے۔ تو انسانوں ہی کے رویے کی وجہ سے، انسانوں ہی کے سلوک کی وجہ سے وہ مشکلات اور وہ مسائل بھی ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے، پوری دنیا کے اعتبار سے جو ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے وہ بھی ہمارے اپنے رویوں کے اعتبار سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا اصل میں کمال یہی ہے کہ قرآن مجید نے کسی ایک شعبے سے متعلق یا کسی ایک جہت سے متعلق احکامات نہیں دیے، تعلیمات و ہدایات پیش نہیں کی، بلکہ قرآن مجید نے ہر جہت کے اوپر بات کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے صرف عبادات سے متعلق بات کی ہو۔ عبادات آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رویہ، تو اسی طریقہ پر انسانوں کا خالق کے ساتھ رویہ، اپنے رب کے ساتھ رویہ، کہ انسانوں کا اللہ تعالی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اپنے خالق کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔
انسان عبادت کر کے خالق کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اپنا رویہ بہتر بناتا ہے، اپنے رب کے ساتھ رویہ بہتر بناتا ہے، اور یہ امید کرتا ہے اور یہ یقین کرتا ہے کہ اب خالق بھی میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، خالق بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، میرا رب بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اور یہ جتنی بھی جہتیں ہیں، خالق کے ساتھ انسانوں کا رویہ یا انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رویہ، یہی اصل میں شریعت کہلاتی ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اسی بارے میں بات کی۔ انسان اس سے کامیاب نہیں ہوتا کہ مادہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، کون سا مادہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، کس مادے کی کون سی خصوصیات ہیں۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، انسان دنیا میں آیا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو ٹھیک ہے، مادے کا بھی علم ہونا چاہیے، مادے کی خصوصیات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ آگ سے کیا ہوتا ہے، مٹی سے کیا ہوتا ہے، آگ کیا کیا کام کرتی ہے، مٹی کیا کیا کام کرتی ہے، یہ مادہ ہے۔ پانی سے ہمیں کیا کیا واسطہ پڑتا ہے، کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، یہ مادہ ہے۔ تو یہ بھی ایک علم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس علم پر زور نہیں دیا۔ اس کی دو وجوہات مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ جو اصل وجہ ہے کہ انسانوں کی جو کامیابی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، وہ اس میں ہے کہ انسان اپنے رویوں کو بہتر بنائے، خالق کے ساتھ رویے کو بہتر بنائے اور آپس میں رویوں کو بہتر بنائے۔ بھلے سے مادے کی طرف زیادہ توجہ نہ دے، مادے کی خصوصیات پر زیادہ بحث نہ کرے۔ ایک مثال میں چھوٹی سی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں کسی تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تیز رفتار جو طریقے ہیں وہ موبائل اور انٹرنیٹ کی شکل میں ہیں۔ لاکھوں میل بیٹھا ہوا شخص آپ کو اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، آپ اس کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مادے کے اوپر محنت کرنے سے، مادے میں جو خصوصیات ہیں ان پر محنت کرنے سے، اور ہماری اس دنیا میں جو چیزیں ہیں، ٹھوس مایع گیس اور اسی طرح شعاعیں، ریز، ان چیزوں پر محنت کرنے سے، ان چیزوں کا پتہ چلانے سے یہ ممکن ہوا۔ تو یہ مادے کی بحث ہے، مادے پر محنت کی تو یہ ممکن ہوا۔ فرض کر لیں کہ اگر مادے پر یہ محنت نہ ہوتی تو کیا یہ ہمیں حاصل ہو سکتا تھا یا کبھی حاصل ہوا ہے؟ قدیم زمانے سے ایک فن چلا آ رہا ہے، اس کو پہلے زمانے میں عربی میں اشراق کہتے تھے، اور جو اس فن کو اپناتے تھے ان کو اشراقیین کہتے تھے، اور اس زمانے میں جو اس فن کو اپناتے ہیں اور اس فن کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے۔ دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، دماغی قوتوں کو استعمال کرنا، دماغ سے دماغ پیغام رسانی۔ موبائل میں تو پھر بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا،
کسی لوہے کے ٹکڑے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو، مختلف انتظامات کی ضرورت ہے. بظاہر آپ کے پاس تو ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے اور بہت سارے انتظامات چل رہے ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کر رہی ہوتی ہے. کمپنی نے اس کے لیے بڑے بڑے پوسٹر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی خدمات حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں، فیکٹریاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں ان موبائل بنانے کے لیے. تو بہت سارے اس کے لیے انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ پیغام رسانی بغیر کسی مادے کے ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں بھی یہ رہا ہے، میں نے کہا اشراق کے نام سے. اشراق کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا. پہلے کے لوگ اس کو یوں کہتے تھے کہ گویا اپنے دماغ کو روشن کر کے دوسروں تک اپنا پیغام پہنچانا اور دوسروں کا پیغام وصول کرنا. یہ پہلے زمانے میں رہا ہے یہ فن، کہ یکسوئی پیدا کر کے، یکسوئی کی مشقیں کر کے، اپنی ان دماغی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے پیغام پہنچانا دماغ سے دماغ. اور یہ مختلف مذہبوں میں بھی رہا ہے. مختلف مذہب والے بھی اس فن کو حاصل کرتے رہے ہیں. اپنے مذہب، اپنی مذہبی عبادات کے ذریعے حاصل کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان مذہبی عبادات میں بنیادی چیز ہوتی ہے یکسوئی، ذہن کا ایک نقطے پر ہونا، ذہن کا منتشر نہ ہونا، ذہن کا بالکل جمع ہونا ایک نقطے پر. تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے جو کہ مختلف عبادتوں کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے، اور ان کی وجہ سے پھر یہ پیغام رسانی ممکن ہو جاتی ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مادے پر اگر محنت نہ بھی ہو تو بھی اگر انسانوں کے ساتھ رویے بہتر ہیں تو انسان امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بھی جیسے مختلف دور گزرے ہیں، ہم بھی ان کو سنہری دور کہتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جی پہلے کا دور بڑا اچھا تھا، امن و سکون والا تھا. قرآن کا وہ دور جب قرآن مجید عام تھا، جب قرآن مجید پر عمل عام تھا. خلفاء کا دور، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، کتنا امن و سکون اور راحت کا دور تھا. اصل تو انسان کو امن و سکون اور راحت چاہیے نا، مال دولت مادہ سب کچھ ہو لیکن امن و سکون نہ ہو. جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ گھریلو پریشانیاں ہو تو باوجود مال دولت کے بھی انسان پریشان رہے گا. تو مادہ ہو، مادے کی خصوصیات سب حاصل ہو، لیکن اگر امن و سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان پریشان رہے گا اور وہ یہی کہے گا کہ جی میرے مسائل ہیں، میرے مسائل حل نہیں ہوئے، میں مسئلوں میں گھرا ہوا ہوں. باوجود یہ کہ مادہ ہوگا، مادے کی خصوصیات اس کو حاصل ہوں گی، اس کے باوجود پریشان ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ مادے پر محنت کی ضرورت کو اللہ رب العزت نے کیوں بیان نہیں کیا اور کیوں اس پر زور نہیں دیا؟ اس لیے کہ مادے پر محنت سے کوئی خاص فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. دوسری وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، یہ میں نے پہلی وجہ بیان کی ہے، دوسری وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کی جو فطرت ہے اس کے اعتبار سے، انسان کی جو ضرورت ہے اس کے اعتبار سے، انسان کی جو خواہشات ہیں ان کے اعتبار سے، انسان کو ویسے بھی مادے کو کام میں لانا ہے، مادے کو استعمال کرنا ہے اپنی ضرورت اور اپنی خواہشات کے مطابق. جیسے آپ نے مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، کہ ضرورت پڑتی ہے تو انسان ایجاد کرتا ہے.
تو اللہ رب العزت کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبیوں کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ مادے کی ضرورتوں کو بیان کریں، مادے پر محنت کی ضرورت کو بیان کریں، مادے پر محنت کی اہمیت کو بیان کریں. ان کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ غیر ضروری چیز ہے، غیر ضروری کام ہے، کیونکہ انسان خود اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی خواہش کے اعتبار سے مادے پر محنت کرتا ہے اور کرے گا. تو اصل ضرورت ہے اس بات کو اجاگر کرنے کی اور بیان کرنے کی کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، انسانوں کا خالق کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. یہ ہمیں امن و سکون دے گا. اب جب بنیادی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا اصل حل ہے کیا، کیونکہ شروع میں نے کہا تھا کہ ہمیں تو یہی نہیں پتہ چل پاتا کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں. بس ایک دوسرے سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ گھریلو، یہ مسئلہ محلے کا، یہ مسئلہ کام کا، یہ مسئلہ حکومت کا، یہ مسئلہ، مختلف مسائل بیان کرتے رہتے ہیں. اور مسائل سارے وہ انسانوں کے ہی ہیں، سارے انسانوں سے متعلق ہیں. آسمانی تو مسائل بہت کم ہیں کہ جی بارش نہیں ہوئی یا زلزلہ آ گیا، تو یہ مسائل تو بہت کم ہیں. زیادہ تر تو مسائل وہ انسانوں کے ہی ہیں. تو مسائل تو بہت بیان کرتے ہیں لیکن ان کی وجوہات کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو وجوہات ہیں وہ بنیادی طور پر اس کا مدار ہے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رویہ اور انسانوں کا خالق کے ساتھ رویہ. کیونکہ انسانوں کا جب خالق کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا تو خالق کا بھی انسانوں کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا. جب انسان اللہ تعالی کو بڑا مانے گا، اللہ تعالیٰ کو خالق مانے گا، رب مانے گا، احکامات کو مانے گا، رسالت کو مانے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر مہربانی اور رحمت کا معاملہ کریں گے، اس کے لیے اچھے فیصلے فرمائیں گے اور قدرتی آفات سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے اور انسانی مسائل سے بھی اس کی حفاظت ہوگی. انسانی مسائل سے بھی اس کی حفاظت ہوگی اور قدرتی آفات سے بھی اس کی حفاظت ہوگی. اور بلکہ انسانی جو آفات ہیں، انسانی جو مسائل ہیں، ان سے کیسے حفاظت ہوگی میں آپ کو بڑی گہری بات بتاتا ہوں. اللہ رب العزت کو جب بڑا مانے گا اور بڑا مان کر جب اللہ رب العزت کی مانے گا، جب اللہ رب العزت کو بڑا مانے گا اور بڑا مان کر جب اللہ رب العزت کی مانے گا، تو اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، جو تعلیمات و ہدایات دی ہیں، وہ کوئی اپنے بھلے کے لیے نہیں دی، اپنے بھلے کے لیے نہیں دی کہ اللہ رب العزت کو اس کا کچھ فائدہ ہونے والا ہے، بلکہ وہ احکامات و تعلیمات آپ غور کریں گے، دیکھیں گے قرآن میں، تو وہ اسی طرح کی ہیں کہ وہ دراصل انسانوں کے ساتھ رویے کو بہتر بناتی ہیں. گویا کہ اللہ رب العزت بھی انسانوں کو جو اپنی طرف متوجہ ہونے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ ہونے کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور خالق کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کے بارے میں جو فرما رہے ہیں، تو اس کا بھی جو بنیادی فائدہ ہے اور جو بڑا فائدہ ہے وہ انسانوں ہی کو حاصل ہونے والا ہے. اس کا بھی فائدہ اصل میں انسانوں ہی کو حاصل ہونے والا ہے. خالق کے ساتھ جو انسان کا رویہ ہے وہ بھی اصل میں انسانوں کے اپنے فائدے میں ہے، کیونکہ جب خالق کو بڑا مانے گا، خالق کو معبود مانے گا، تو خالق کے احکامات و تعلیمات کو مانے گا، اور خالق کے احکامات و تعلیمات سارے انسانوں ہی کے رویے سے متعلق ہیں. خالق ایسے احکامات و تعلیمات دیتا ہے کہ جن سے انسانوں کے ساتھ رویے بہتر ہوں. اگر عبادات کے متعلق بھی کچھ احکامات ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں
نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق بھی بہت سارے احکامات ہیں. تو وہ کس مقصد کے لیے ہے کہ خالق کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. لیکن میں نے بتایا کہ اس رویے کے بہتر ہونے کے نتیجے میں خود فائدہ ہمارا اپنا ہے. جب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، خالق کی، عبادت کا بڑا فائدہ، بنیادی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو اجر و ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ، اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا ابھی، وہ تو کہیں نہیں جا رہا، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا نفسیاتی فائدہ کیا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے. آخرت کے فائدے پہ تو میں ابھی بات نہیں کر رہا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے. عبادت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے، تو اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی ہے. جو جس کی عبادت کرے گا، جو جس کی عبادت کرتا ہے، اسی کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے گی اور بیٹھتی ہے. تو جب اللہ کی عبادت کی جائے گی، وہ اللہ جو خالق العالمین ہے، رب العالمین ہے، جب اس کی عبادت کی جائے گی، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے روزے کی شکل میں ہو، چاہے حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں جب اس کی عبادت کی جائے گی تو اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی. اور اللہ رب العزت کی عظمت دلوں میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اس کا فائدہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ماننے والے بنیں گے. کیونکہ جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کی مانی جاتی ہے. جیسے بادشاہ کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو بادشاہ کی مانی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی تو اللہ رب العزت کی مانی جائے گی. اور اللہ رب العزت کی ماننے میں بھی اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ماننے میں بھی فائدہ ہمارا اپنا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت وہی کچھ فرماتے ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ رویے بہتر کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ماننے میں بھی فائدہ ہمارا انسانوں کا اپنا ہی ہے. اب میں آتا ہوں اپنے اسی بنیادی نقطے کی طرف. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ خالق کے ساتھ انسانوں کا جو رویہ ہے اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اب میں آ رہا ہوں اسی بنیادی بات کی طرف جو میں جہاں سے چلا تھا کہ جو ہماری مشکلات ہیں تو اس کی بنیادی وجہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کا رویہ، اور اس کی میں نے مختلف جہتیں آپ کو گنا دی. اب قرآن مجید کو آپ دیکھیں، مثال کے طور پر گھریلو جو ہمارے معاملات ہیں اس سلسلے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ویسے تو یہ تفصیلی موضوعات ہیں، ہر جہت ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں اس مختصر پروگرام میں آپ کے سامنے بس مختصر ہی عرض کر رہا ہوں اور ایک نمونہ گویا کے پیش کر رہا ہوں کہ ان جہتوں سے متعلق قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہمیں کیا حل دیتا ہے. گھریلو جیسے میں نے کہا کہ میاں بیوی ہوتے ہیں، باپ بیٹے، اولاد وغیرہ، یہ ایک گھر ہوتا ہے. قرآن مجید جگہ جگہ ماں سے متعلق بیان کرتا ہے، باپ سے متعلق بیان کرتا ہے، میاں کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بیوی کا میاں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس کو بیان کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے انسان کے اوپر لازم قرار دیا اپنے والدین کے ساتھ احسان. میں اگر اس کی گہرائی میں جاؤں تو بہت اس پر بات ہوگی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو، یہاں پر انسان کا ہے، مسلم نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا. ہم نے انسان کو، کیونکہ یہ انسانی معاملہ ہے، انسانی معاملہ ہے یہ، تو ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک، اچھا سلوک، احسان، نیکی کرنا، اس کا ہم نے حکم دیا. اسی طرح میاں بیوی سے متعلق بہت سارے احکامات، بہت سارے معاملات، بہت ساری ترغیبات، بہت سارے ممنوعات بھرا پڑا ہے قرآن مجید. اور آپ محلے داری پر آ جائیں تو محلے داری سے متعلق پڑوس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. آپ کے پڑوس میں یتیم مسکین بھی بستے ہوں گے، آپ کے پڑوس میں فقیر غریب بھی ہوتے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک صدقات ہیں فقراء اور مساکین کے لیے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں ہمیں جگہ جگہ، یہ میں صرف آپ کے سامنے مختصر بس خاکہ پیش کر رہا ہوں، جگہ جگہ آپ کو قرآن سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ محلے داری میں آپ کے رویے کیسے ہونے چاہیے، کہ محلے میں آپ کے بہت سے انسان بستے ہیں اور وہ مختلف قسم کے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا رویہ اور آپ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے. انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، خرچ کرنا، سمجھو یہ سارا کا سارا محلے داری سے ہی متعلق ہے، کیونکہ انسان اپنے آس پڑوس ہی خرچ کرتا ہے، آس پڑوس ہی دے گا. اور آپ اندازہ لگائیے، میں اس کے اوپر کافی تفصیل سے پہلے اپنے درس میں بھی خوب بات کر چکا ہوں کہ یہ جو خرچ کرنا ہے، گویا کہ دولت کو تقسیم کرنا، اس سے معاشرے کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں، معیشت بہتر ہوتی ہے. میں کئی مرتبہ اس کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ جتنی دولت تقسیم ہوتی ہے، جمع نہیں ہوتی، اکٹھی نہیں ہوتی، تقسیم ہوتی ہے، بہت سارے ہاتھوں میں پہنچتی ہے، تو لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے تو معیشت میں روانی اور بہتری آتی ہے. آپ جانتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہر آدمی پریشان ہوتا ہے، دکاندار بھی پریشان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دکاندار خوش ہوتا ہے کہ چلو مہنگا ہو گیا تو میرا فائدہ ہو گیا. دکاندار بھی پریشان ہوتا ہے. کیوں؟ پہلے اگر فرض کرو اس کی 50,000 کی بکری ہوتی تھی، 50,000 کی سیل ہوتی تھی، تو اب اس کی 25-30,000 کی سیل ہو رہی ہے. 50,000 کی سیل میں مثال کے طور پر وہ 20,000 کماتا تھا، اب 25-30,000 کی سیل ہو رہی ہے تو وہ کیا کما رہا ہے؟ اگر قوت خرید میں اضافہ ہو، لوگوں کے پاس تھوڑا پیسہ ہو، لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہو، تو دکاندار کی بکری بھی زیادہ ہوگی، اس کو منافع بھی زیادہ ہوگا، اور آگے وہ مال جہاں بن رہا ہے کارخانوں میں یا جہاں پیدا ہو رہا ہے کھیتوں میں، باغات میں، تو اس میں بھی بہتری آئے گی. پہلے اگر 50,000 کا مال کسی کارخانے والے کو آرڈر اس کا مل رہا تھا، اب اگر خرید میں اضافہ ہو گیا ہے تو دکاندار بولے گا بھائی 1,00,000 کا چاہیے.